کاسموس از کارل سیگن۔ دوسرا باب، کائنات کے نغمہ میں ایک لے۔ اس زمین پہ آج تک زندہ رہنے والے تمام نامیاتی وجود غالباً کسی ایک ہی قدیم صورت حیات کی اولاد ہیں جس میں حیات نے پہلی مرتبہ سانس لیا تھا۔ حیات کے اس نظریے میں ایک جلال موجود ہے کہ یہ سیارہ کشش ثقل کے مقررہ قانون کے مطابق گردش میں محو ہے اور اس پر انتہائی خوبصورت اور انتہائی حیرت انگیز حیاتیاتی صورتیں اس قدر سادہ سی ابتدا کے ساتھ پیدا ہونا شروع ہوئیں اور ابھی تک پیدا ہو رہی ہیں۔ چارلز ڈارون، انواع کا ماخذ، 1859، یعنی اوریجن آف سپیسیز۔ میں زندگی بھر کسی اور جگہ پر حیات کے امکان پر متفکر رہا ہوں۔ وہ کس طرح کی ہوگی؟ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہوں گے؟ ہمارے سیارے کی تمام زندہ اشیاء نامیاتی مالیکیول سے بنی ہوئی ہیں۔ پیچیدہ خوردبینی ساخت جس میں کاربن کے ایٹم مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ حیات سے قبل کبھی ایک دور ایسا تھا جب زمین ویران اور قطعاً بے آباد تھی۔ اب ہماری دنیا حیات سے لبالب ہے۔ یہ کس طرح ہوا؟ حیات کی عدم موجودگی میں کاربن پر منحصر نامیاتی مالیکیول کیسے بنے؟ اولین زندہ اشیاء کیسے نمو پذیر ہوئیں؟ حیات نے ہماری جیسی پیچیدہ ہستیوں کو کیسے متشکل کیا کہ ہم اپنے ہی ماخذوں کا حل کھوجنے کے قابل ہیں؟ اور لاتعداد دیگر سیارے جو سورجوں کے گرد چکر لگاتے ہوں گے، کیا وہاں بھی حیات موجود ہے؟ اگر زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی موجود ہے تو کیا اس کی بنیاد بھی کرۂ ارض کی حیات جیسے ہی نامیاتی مالیکیولز پر ہے، یا وہ حیران کن حد تک مختلف ہیں؟ کیا کچھ ممکن ہے؟ کرۂ ارض پر حیات کی نوعیت اور کسی اور جگہ پر تلاش حیات ایک ہی سوال کے دو رخ ہیں، اپنی ہستی کی جستجو۔ ستاروں کے مابین عظیم تاریکی کے درمیان گیس، گرد اور نامیاتی یعنی آرگینک مادے کے بادل ہیں۔ ریڈیائی دوربین کے ذریعے وہاں پر نامیاتی مالیکیولز کی درجنوں مختلف اقسام پائی گئیں۔ ان مالیکیولز کی فراوانی یہ بات سمجھاتی ہے کہ مسالہ حیات ہر جگہ پر ہے۔ کہکشاں کے اربوں سیاروں میں ہو سکتا ہے حیات کبھی نہ پھوٹی ہو، کچھ دیگر پر پھوٹی اور پھر معدوم ہو گئی ہو، یا اپنی سادہ ترین صورت سے آگے ارتقا نہ کر سکی ہو، اور ممکن ہے کہ دنیاؤں کے کسی چھوٹے سے حصے پر ہم سے بھی زیادہ جدید تہذیبیں اور ذہانتیں نمو پذیر ہوئی ہوں۔ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ صرف کرۂ ارض کا ماحول ہی حیات کے لیے کامل طور پر موزوں ہونا کیسا حسن اتفاق ہے۔ معتدل درجہ حرارت، مائع پانی، آکسیجن والی آب و ہوا وغیرہ۔ کم از کم ایک حد تک یہ علت و معلول کا مغالطہ ہے۔ ہم کرۂ ارض کے باسیوں نے کرۂ ارض کو انتہائی بہتر طور پر اپنا لیا ہے کیونکہ یہاں ہماری نمو ہوئی۔ بہتر طور پر مطابقت اختیار نہ کرنے والی حیات کی ابتدائی صورتیں معدوم ہو گئیں۔ ہم ان نامیاتی اجسام کی نسل ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے مطابق بنا لیا۔ کرۂ ارض پر تمام حیات قریبی طور پر مربوط ہے۔ ہم ایک مشترک نامیاتی کیمیا اور مشترک ارتقائی ورثے کے حامل ہیں۔ اسی لیے ہمارے ماہرین حیاتیات زندگی کی صرف ایک نوع کا مطالعہ کرتے ہیں، نغمہ حیات کی واحد لے کا۔ کیا ہزاروں نوری سالوں تک یہی ایک مدھر اور سریلی آواز ہے، یا سروں اور امدادی سروں، بے آہنگی اور آہنگ کے ساتھ کاسموسی نغمہ اور کہکشاں کا نغمہ حیات چھیڑتی ہوئی اربوں مختلف آوازیں ہیں؟ میں آپ کو کرۂ ارض پر نغمہ حیات کے ایک چھوٹے سے انترے کے بارے میں کہانی سناتا ہوں۔ سن 1185 میں جاپان کا شہنشاہ ایک 7 سالہ بچہ انتوکو تھا۔ وہ ہیکی نامی سمورائی جنگجو قبیلے کا برائے نام سربراہ تھا۔ یہ قبیلہ ایک اور جنگجو قبیلے گینجی کے ساتھ طویل عرصے سے خونی جنگ میں مصروف تھا۔ دونوں کو شاہی تخت کی اعلیٰ ترین موروثیت کا دعویٰ تھا۔ ان کا فیصلہ کن بحری مقابلہ 24 اپریل
1185 کو جاپان کے اندرونی سمندر میں وانو اورا کے مقام پر ہوا، جس میں شہنشاہ بھی جہاز پر سوار تھا۔ ہیکی تعداد اور جوڑ توڑ میں آگے تھے، بہت سے مارے گئے، بچ جانے والوں کی بہت بڑی تعداد نے خود کو سمندر میں غرق کر لیا۔ شہنشاہ کی دادی لیڈی نئی نے عہد کیا کہ وہ اور انتوکو دشمن کے قیدی نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ قصہ ہیکی میں یوں بتایا گیا ہے۔ شہنشاہ کی عمر کا 7واں سن تھا، لیکن دیکھنے میں وہ بڑا لگتا تھا۔ وہ اتنا پیارا تھا کہ اس سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی لگتی تھیں، اور اس کے لمبے کالے گیسو کھل تک کمر تک لٹکے ہوئے تھے۔ اپنے چہرے پر حیرت و پریشانی کا تاثر لیے ہوئے اس نے لیڈی نئی سے پوچھا، آپ مجھے کہاں لیے جاتی ہیں؟ وہ آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر رواں آنسوؤں کے ساتھ کمسن شہنشاہ کی طرف پلٹی اور اپنے فاختائی رنگ جبے میں اس کے بالوں کو لپیٹتے ہوئے اسے تسلی دی۔ کمسن شہنشاہ نے آنسوؤں سے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہاتھوں کو باندھا۔ پہلے وہ مشرق کی طرف مڑا اور آئیسی کے دیوتا کو الوداع کہا، اور پھر امیدہ بدھا کی دعا پڑھنے کے لیے مغرب کی طرف مڑا۔ لیڈی نئی نے اسے اپنی باہوں میں بھینچا اور آخر کار یہ کہتی ہوئی اس کے ساتھ لہروں کے نیچے ڈوب گئی کہ ہماری جائے پناہ سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ ہیکی قبیلے کا سارا جنگی بیڑا تباہ ہو گیا، صرف 43 عورتیں زندہ بچیں۔ شاہی دربار کی ان خادماؤں کو موقع جنگ کے قریب ملاحوں کو پھول بیچنے اور دیگر خدمات پر زبردستی لگا دیا گیا۔ ہیکی تاریخ سے تقریباً غائب ہو گئے، لیکن سابق خادماؤں اور ماہی گیروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والی ان کی اولادوں کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے گروپ نے جنگ کی یاد میں ایک تہوار منانا شروع کیا۔ یہ آج بھی ہر سال اپریل کی 4 تاریخ کو منعقد ہوتا ہے۔ ہیکی نسل کے ماہی گیر سن کا لباس اور کالی ٹوپیاں پہنتے اور اقامہ مزار کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جس میں ڈوبنے والے شہنشاہ کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ وہاں پر وہ جنگ دانو اوورا کے بعد پیش آنے والے واقعات کا خیالی ناٹک دیکھتے ہیں۔ صدیوں سے لوگ یہ تصور کرتے آ رہے ہیں کہ وہ رومانی فوجوں کو سمندر میں سے برتن بھر کر پانی نکالنے کی ناکام جد و جہد کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، تاکہ اسے ذلت، شکست اور کشت و خون سے پاک صاف کر دیں۔ ماہی گیر کہتے ہیں کہ ہیکی جنگجو اب بھی کیکڑوں کی شکل میں سمندر کی گہرائیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہاں پر ایسے کیکڑے پائے گئے جن کی پشت پر عجیب و غریب نقوش، لکیریں اور نشان کسی سمورائی چہرے کے ساتھ حیران کن حد تک مماثلت رکھتے ہیں۔ جب یہ کیکڑے پکڑے جائیں تو انہیں کھانے کی بجائے دانو اوورا کے مقام پر اندوہناک واقعات کی یاد میں واپس سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ داستان ایک خوبصورت مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ کسی کیکڑے کے خول پر ایک سمورائی چہرے کے نقوش کیسے بن گئے؟ جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں نے یہ چہرہ خود ہی تصور کر لیا۔ کیکڑے کے خول پر نقوش موروثی ہیں، لیکن کیکڑوں کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بھی متعدد مختلف موروثی نقوش ہیں۔ فرض کیجئے اس کیکڑے کے ابتدائی اجداد میں اتفاقاً ایک ایسا نقش ابھر آیا ہو جو انسانی چہرے کے ساتھ ہلکی سی مشابہت رکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جنگ دانو اور اس سے پہلے بھی ماہی گیر ایسا کیکڑا کھانے پر متذبذب ہوں۔ اسے سمندر میں واپس پھینکتے ہوئے وہ ایک تشکیلی عمل میں آ گئے کہ اگر تم کیکڑے ہو اور تمہارا خول عام سا ہے تو انسان تمہیں کھا لیں گے، تمہاری نسل چند ایک ہی وارث پیدا کرے گی، لیکن اگر تمہارا خول چہرے سے مشابہ ہے تو وہ تمہیں واپس پھینک دیں گے، تمہاری اولادیں زیادہ ہوں گی۔ کیکڑے اپنے خولوں کے نقوش میں ایک حقیقی سرمایہ کاری کے حامل تھے۔ کیکڑوں کی طرح جیسے جیسے انسانوں کی پشتیں گزر گئیں تو ایک سمورائی چہرے سے مشابہ نقوش والے کیکڑے ترجیحاً زندہ رہے، یہاں تک کہ انجام کار ان پر نہ صرف ایک انسانی چہرے، نہ صرف ایک جاپانی چہرے، بلکہ ایک سمورائی کے کرخت اور تیوریوں والے چہرے کی شباہت تخلیق ہو گئی۔ ان سب باتوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ کیکڑے کیا چاہتے تھے۔ انتخاب باہر سے لاگو کیا جاتا ہے۔ آپ سمورائی کے ساتھ جس قدر زیادہ مشابہ نظر آتے ہیں، آپ کی بقا کے امکانات اسی قدر زیادہ ہیں۔ انجام کار
سمورائی کیکڑوں کی ایک بہت بڑی تعداد وجود میں آ گئی۔ اس عمل کو مصنوعی انتخاب کہتے ہیں۔ ہیکی کیکڑے کے معاملے میں یہ کم و بیش لاشعوری طور پر ماہی گیروں کے ذریعے ہوا، اور یقیناً اس میں کیکڑوں کی طرف سے کوئی سنجیدہ تفکر شامل نہیں تھا۔ لیکن انسانوں نے تو ہزاروں سال میں دیدہ و دانستہ انتخاب کیا کہ کن پودوں اور جانوروں کو زندہ رہنا اور کنہیں مر جانا چاہیے۔ شیر خواری کے وقت سے ہی ہم مویشیوں اور گھریلو جانوروں، پھلوں، درختوں اور سبزیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ کیا یہ کبھی فطرت میں آزاد تھے اور پھر انہیں کھیت میں ایک کم مستعد زندگی اختیار کر لینے پر مائل کر لیا گیا؟ جی نہیں، سچائی بالکل مختلف ہے۔ ان میں سے متعدد ہم نے خود بنائے ہیں۔ 10,000 سال قبل دودھ دینے والی گائیں یا شکاری کتے یا گندم کی لمبی بالیاں نہیں تھیں۔ جب ہم ان پودوں اور جانوروں کے آباء و اجداد کو گھریلو استعمال میں لائے، کبھی کبھار بالکل مختلف نظر آنے والی مخلوقات کو، تو ہم نے ان کی بالیدگی اور تولید پر قابو پایا۔ ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہماری مطلوبہ خصوصیات رکھنے والی مخصوص انواع کی تولید ترجیحاً کی جائے۔ جب ہمیں بھیڑوں کی دیکھ بھال کے لیے کتا رکھنے کی خواہش ہوئی تو ہم نے ایسی نسلیں بڑھانے کا انتخاب کیا جو ذہین، وفادار اور گلے کے حوالے سے کچھ صلاحیت رکھتی تھی، جو گروہوں میں شکار کرنے والے جانوروں کے لیے مفید ہیں۔ کسی دودھیل گائے کے بہت بڑے پسمائے ہوئے تھن دودھ اور پنیر میں انسانی دلچسپی کا نتیجہ ہیں۔ ہماری گندم یا مکئی 10,000 سال تک نسل در نسل غذا فراہم کرتے ہوئے اپنے مریل اجداد سے زیادہ لذیذ اور غذائیت بخش بن گئی ہیں۔ در حقیقت یہ اس قدر بدل گئی ہیں کہ انسانی مداخلت کے بغیر اپنی افزائش نو نہیں کر سکتی۔ ایک ہیکی کیکڑے، ایک کتے، گائے یا گندم کی بالی کے لیے مصنوعی انتخاب کا بنیادی اصول یہ ہے۔ پودوں اور جانوروں کی بہت سی طبعی اور کرداری خصوصیات وراثتی ہیں۔ وہ صحیح طور پر اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔ انسانوں نے، چاہے وجہ کچھ بھی تھی، کچھ اقسام کی تولید کی حوصلہ افزائی اور دیگر کی حوصلہ شکنی کی۔ نتیجتاً اول الذکر کی بہتات ہو گئی، جبکہ مؤخر الذکر بہت کم یا شاید معدوم ہو گئیں۔ لیکن اگر انسان پودوں اور جانوروں کی نئی اقسام بنا سکتے ہیں تو کیا فطرت بھی یہی کام نہیں کرتی ہوگی؟ یہ عمل قدرتی انتخاب کہلاتا ہے، یعنی نیچرل سلیکشن۔ زمانوں کے دوران حیات کی بنیادی طور پر تبدیلی ان تغیر و متبدل اور حجری آثار سے کلیتاً واضح ہے جو ہم نے کرۂ ارض پر مخصوص انسانی دور کے دوران حیوانوں اور سبزیوں میں پیدا کی۔ حجری آثار کا علم ہمیں غیر مبہم طور پر ان مخلوقات کے بارے میں بتاتا ہے جو کبھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھیں اور اب بالکل غائب ہو گئی ہیں۔ آج موجود انواع کے مقابلے میں کہیں زیادہ اقسام کرۂ ارض کی تاریخ کے دوران معدوم ہو گئیں۔ وہ ارتقائی عمل کے متروک شدہ تجربات ہیں۔ تربیت دینے اور سدھانے کے عمل سے توالدی یعنی جینیٹک تبدیلیاں بہت سرعت کے ساتھ رونما ہوتی ہیں۔ ابتدائی وسطی ادوار تک خرگوش کو گھریلو نہیں بنایا گیا تھا۔ فرانسیسی بھکشو اس اعتقاد کے تحت ان کو پالتے تھے کہ نومولود چوچے مچھلیاں تھے، لہٰذا وہ چرچ کے کیلنڈر کے مطابق مخصوص دنوں میں گوشت خوری کی ممانعت سے مستثنیٰ تھے۔ کافی کو 15ویں صدی میں، چقندر کی چینی کو 19ویں صدی اور آبی نیولا ابھی تک گھریلو بنائے جانے کے ابتدائی ترین مراحل میں ہے۔ 10,000 سال سے کم عرصے میں گھریلو کاری یا ڈومیسٹیکیشن نے بھیڑوں سے پیدا ہونے والے کھردرے ریشوں کے 1 کلو گرام سے کم وزن کو بڑھا کر 10 یا 20 کلو گرام کی اعلیٰ اور ہموار اون کر دیا، یا بھینس سے ایک بار میں حاصل ہونے والے دودھ کی مقدار چند سو سے بڑھا کر 10 لاکھ مکعب سینٹی میٹر کر دی۔ اگر وقت کے اس قدر قلیل دورانیے میں مصنوعی انتخاب اتنی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے تو اربوں سال سے مصروف عمل قدرتی انتخاب کیا کچھ کرنے کے قابل ہوگا؟ حیاتیاتی دنیا کی تمام تر خوبصورتی اور تنوع اس کا جواب ہے۔ ارتقائی عمل ایک حقیقت ہے، نہ کہ کلیہ۔ اس عظیم دریافت کا صحرا چارلز ڈارون اور الفریڈ رسل والیس کے سر ہے کہ ارتقائی عمل کا طریقہ کار
قدرتی انتخاب یا نیچرل سلیکشن ہے۔ 100 سال سے زائد عرصہ پہلے انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ قدرت باراور ہے، کہ زندہ بچ جانے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جانور اور پودے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کہ ماحول ان اقسام کا انتخاب کر لیتا ہے جو بقا کے لیے حادثاً زیادہ موزوں ہیں۔ فطرت میں تبدیلیاں، وراثت میں اچانک تغیرات صحیح تولید کرتی ہیں، وہ ارتقائی عمل کا خام مال فراہم کرتی ہیں۔ ماحول ایک صورت حیات سے دوسری میں قلب ماہیت کے سست رو سلسلے کے نتیجے میں چند قابل ترقی تبدیلیاں منتخب کر لیتا ہے جو نئی انواع یعنی سپیشیز کا ماخذ ہے۔ انواع کا ماخذ یعنی اوریجن آف سپیسیز میں ڈارون کے الفاظ تھے، در حقیقت انسان تغیر پذیری نہیں پیدا کرتا، وہ تو محض نامیاتی ہستیوں کو بغیر سوچے سمجھے حیات کی نئی نئی صورتوں سے متعارف کراتا ہے، اور تب فطرت مجموعے پر عمل کرتی اور تغیر پذیری کا سبب بنتی ہے۔ لیکن انسان قدرت کی طرف سے خود کو ملنے والی تغیر پذیریوں کا انتخاب کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور اس طرح کسی بھی مطلوبہ انداز میں انہیں جمع کرتا جاتا ہے، چنانچہ وہ اپنے مفاد یا مسرت کے لیے جانوروں اور پودوں کو اپناتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کام منظم طریقے سے کرے، یا پھر نسل میں کوئی تبدیلی لانے کا سوچے بغیر ایک خاص وقت میں اپنے لیے مفید ترین چیزوں کو غیر شعوری طور پر تحفظ دے کر۔ اس کی کوئی واضح وجہ نظر نہیں آتی کہ گھریلو کاری یعنی ڈومیسٹیکیشن کے تحت اس قدر مستعدی کے ساتھ عمل کرنے والے بنیادی اصول قدرت کے تحت فائل کیوں نہ ہوئے۔ زندہ بچ جانے والے وجودوں سے کہیں زیادہ وجودوں کی تعداد پیدا ہوتی ہے۔ ایک وجود میں کسی بھی دور یا موسم کے دوران جس کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، خفیف تر فوقیت یا کسی بھی اعتبار سے ارد گرد کی طبیعیاتی صورتحال کے ساتھ ہلکے سے درجے کی بہتر اپنائیت بھی حساب برابر کر دے گی۔ 19ویں صدی عیسوی میں ارتقائی عمل کے بڑے حامی اور اسے مقبول بنانے والے T.H. ہکسلی نے لکھا کہ کوٹ ڈارون اور والیس کی تصنیفات ایسے آدمی کے لیے روشنی کی ایک جھلک تھیں جس نے خود کو تاریک رات میں گم کیا ہوا تھا۔ اس جھلک نے اسے اچانک ایک نئی راہ دکھائی جس نے اسے پتہ نہیں منزل پر پہنچایا یا نہیں، لیکن اس کے راستے کی طرف یقیناً جاتی تھی۔ جب میں نے انواع کا ماخذ کے بنیادی نظریے کو سمجھا تو میری پہلی سوچ یہ تھی، میں کتنا احمق تھا کہ اس بارے میں پہلے کبھی نہ سوچا۔ میرا خیال ہے کہ کولمبس کے ساتھیوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ تغیر پذیری کی، جہد للبقاء کی، اختیاری حالات کی حقیقتیں کافی رسوا تھیں، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی اس پر شک نہیں کیا تھا کہ مسئلہ انواع کے دل تک جانے والا راستہ انہی کے توسط سے پہنچتا ہے۔ بالآخر ڈارون اور والیس نے تاریکی دور کی۔ اینڈ کوٹ۔ ارتقائی عمل اور قدرتی انتخاب کے دونوں نظریات کے نام پر متعدد لوگوں کو بدنام کیا گیا، کچھ اب بھی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے کرۂ ارض پر زندگی کا حسن و جمال دیکھا، اور یہ کہ نامیاتی اجسام کے خد و خال اپنی کارکردگی سے کس قدر مطابقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک عظیم موجد کی موجودگی محسوس کی۔ سادہ ترین یک خلیہ نامیاتی جسم یعنی ون سیل آرگنزم عمدہ ترین جیبی گھڑی سے کہیں زیادہ پیچیدہ کارخانہ ہے۔ جیبی گھڑیاں بہرحال انسانی کوشش کے بغیر خود بخود ہی یہ شکل اختیار نہیں کرتیں، یا خود ہی مثلاً اپنے دادا گھڑیالوں سے آہستہ آہستہ مراحل میں ارتقاء پذیر نہیں ہوتی۔ ایک گھڑی کسی گھڑی ساز کی موجودگی پر دلالت کرتی ہے۔ کوئی ایسی صورت دکھائی نہیں دیتی جس میں خلیے اور مالیکیول کسی نہ کسی طرح از خود اس قدر زبردست پیچیدگی اور رقیق انداز میں کام کرنے والے نامیاتی اجسام کی تخلیق کے لیے یکجا ہو جائیں کہ جن سے کرۂ ارض کا گوشہ گوشہ سجا ہے۔ ہر زندہ چیز کسی مقصد کے تحت بنائی گئی، اور یہ کہ ایک نو دوسری نو نہیں بن گئی، یہ ایسے تصورات تھے جن کی وساطت سے ہمارے آباء و اجداد اپنے محدود تاریخی ریکارڈز کے ساتھ زندگی کے بارے میں جانتے تھے۔ عظیم موجد کے ہاتھوں ہر نامیاتی جسم بڑی باریک بینی کے ساتھ تعمیر ہونے کے تصور نے فطرت کو ایک معنویت و قاعدہ، جبکہ بنی نوع انسان کو ایک اہمیت عطا کی جس کے ہم آج بھی شکر گزار ہیں۔ اس موجد کا ہونا حیاتیاتی دنیا کی ایک قدرتی
منموہنی اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی توجیہ بھی ہے، لیکن جیسا کہ ڈارون اور والیس نے ثابت کیا، ایک اور اتنا ہی منموہنا، اتنا ہی انسانی اور کہیں زیادہ طاقتور راستہ بھی ہے، یعنی قدرتی انتخاب، جو زمانے بیتنے کے ساتھ ساتھ ساز حیات کو زیادہ دلکش بناتا ہے۔ حجری آثار عظیم موجد کے تصور کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ شاید جب موجد کچھ انواع سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہیں اور ایک تجرید یافتہ نمونے پر نئے تجربات کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ خیال تھوڑا سا ناقص ہے۔ ہر پودا اور جانور نفاست سے بنایا گیا ہے، تو کیا ایک زبردست صلاحیت والا موجد شروع سے ہی اپنی مطلوبہ قسم بنانے کے قابل نہیں تھا؟ حجری آثار کا ریکارڈ آزمائش اور غلطی، مستقبل کی پیش گوئی کرنے کی عدم قابلیت پر دلالت اور ایک باصلاحیت عظیم موجد کی الٹ خصوصیات پیش کرتا ہے۔ 1950 کی دہائی کے آغاز میں ایک انڈر گریجویٹ تھا اور یہ میری کافی خوش بختی تھی کہ مجھے ایچ جے مولر کی تجربہ گاہ میں کام کرنے کا موقع ملا، جو ایک عظیم ماہر توالد یعنی جینیٹکس اور ایسا شخص تھا جس نے یہ دریافت کیا کہ تابکاری تغیر پذیری یا ویریشن پیدا کرتی ہے۔ مولر ہی وہ شخص تھا جس نے میری توجہ سب سے پہلے ہیکی کیکڑے کی جانب مصنوعی انتخاب کی مثال کے طور پر مبذول کرائی۔ نسلیات کا عملی رخ جاننے کے لیے میں نے پھلوں کی ڈروسوفیلا میلانوگاسٹر پر کام کرنے میں کئی ماہ صرف کیے۔ مکھی کے نام کا مطلب شبنم سے محبت کرنے اور کالے جسم والی ہے۔ یہ 2 پروں اور بڑی آنکھوں والی بے وقت سی مخلوقات ہیں۔ ہم نے انہیں دودھ کی پائنٹ بوتلوں میں رکھا۔ ہم نے یہ دیکھنے کے لیے 2 مختلف اقسام کا اختلاط کروایا کہ ماں باپ کے جینز کی ترتیب نو اور فطری و ترغیب شدہ تغیر پذیریوں سے کیا نئی صورتیں ابھرتی ہیں۔ بوتلوں کے اندر ٹیکنیشنوں کے رکھے ہوئے ایک قسم کے راب پر مادہ مکھیوں نے انڈے دیے۔ بوتلوں کے منہ بند کیے گئے تھے اور ہمیں باراور انڈوں کو لاروا کو پیوپا اور پیوپا کو ایک نیا بچہ بن کر ابھرنے کے لیے 2 ہفتے انتظار کرنا پڑا۔ ایک روز میں کم طاقت خوردبین میں سے نئے لائے گئے ڈروسوفیلا بچوں کا ایک جتھا دیکھ رہا تھا جنہیں تھوڑی سی ایتھر کے ساتھ بے حرکت بنا دیا گیا تھا۔ میں اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے برش کے ساتھ مختلف انواع کو علیحدہ علیحدہ کرنے میں مصروف تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے ایک بالکل مختلف چیز دیکھی، سفید کی بجائے سرخ، یا گردن پر روں کی بجائے روں کے بغیر جیسی کافی بڑی تغیر پذیری۔ یہ کوئی دوسری اور بہت بہتر کارکردگی والی قسم تھی جس کے پر زیادہ نمایاں اور لمبے چپو نما قرن یعنی انٹینے تھے۔ قسمت ساتھ دے گئی تھی۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ایک ہی پشت میں بہت بڑی ارتقائی تبدیلی کی ایک مثال ہے۔ مولر نے جس بات کے امکان کو بالکل مسترد کر دیا تھا وہ اس کی اپنی ہی تجربہ گاہ میں واقع ہو گئی۔ اسے یہ بتانا میرے لیے ایک ناخوشی کا مقام تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ میں نے اس کے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب میں ایک دبی ہوئی آواز آئی، آ جاؤ۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، بس ایک چھوٹا سا لیمپ اس خوردبین کا سٹیج منور کر رہا تھا جس پر مولر مصروف کار تھا۔ اس افسردہ گردوپیش میں نے اٹکتے ہوئے اپنی بات کہی۔ میں نے ایک بہت مختلف قسم کی مکھی پائی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بوتلوں کے اندر لگائی گئی راب کے کسی ایک پیوپا میں سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ میں مولر کے کام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پوچھا، کیا وہ ڈپیٹرا سے زیادہ لیپیڈوپیٹرا جیسی لگتی ہے؟ اس کے چہرے پر نیچے سے روشنی پڑ رہی تھی۔ میں اس کا مطلب نہ سمجھ پایا، لہٰذا اسے وضاحت کرنا پڑی۔ کیا اس کے بڑے بڑے پر ہیں؟ کیا اس کے چپو نما قرن ہیں؟ میں نے افسردگی کے ساتھ سر ہلا دیا۔ مولر نے سر کے اوپر والی بتی جلائی اور شفقت کے ساتھ مسکرایا۔ یہ ایک پرانی کہانی تھی۔ پروانوں کی ایک قسم نے خود کو ڈروسوفیلا تجربہ گاہوں کا عادی بنا لیا تھا۔ اس میں پھل مکھی جیسی کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی پھل مکھیوں کے ساتھ کوئی واسطہ تھا۔ اسے تو صرف پھل مکھیوں کی راب پسند تھی۔ اس مختصر سے وقت میں جب مثلاً مزید پھل مکھیاں دودھ کی بوتل میں ڈالنے کے لیے ٹیکنیشین ڈھکنا کھولتے اور بند کرتے تھے
تو مادہ پروانہ بم گرانے کے انداز میں غوطہ زنی کر کے لذیذ راب میں بھاگتے ہوئے انڈے دے جاتی تھی۔ میں نے کوئی کبیر تغیر یا میکرو ویریشن دریافت نہیں کی تھی، میں تو بس فطرت میں ایک اور خوبصورت توافق پر اٹک کر رہ گیا تھا، جو خرد یعنی مائکرو تغیر اور قدرتی انتخاب کی از خود پیداوار تھا۔ موت اور وقت ارتقائی عمل کے راز ہیں۔ ایسی حیاتی صورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی اموات جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول سے ہم آہنگ نہیں کیا، اور وقت چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے طویل تسلسل کے لیے جو حادثاً توافقی تھیں، اور موافق تبدیلیوں کے نقوش آہستہ آہستہ جمع کرنے کے لیے۔ ڈارون اور والیس کے خلاف مزاحمت کا ایک پہلو 1000 سالہ مدتوں کو تصور کرنے میں ہماری مشکل کا نتیجہ ہے، جو زمانوں میں کہیں کم ہے۔ 70 کروڑ سال ان مخلوقات کے لیے کیا مفہوم رکھتے ہیں جن کی زندگی اس کا صرف 10 لاکھواں حصہ ہے۔ ہم تتلیوں کے مانند ہیں جو دن بھر کے لیے پر پھڑپھڑاتی اور اسے دائمی سمجھتی ہیں۔ جو کچھ کرۂ ارض پر واقع ہوا، ہو سکتا ہے اور بھی کئی دنیاؤں پر زندگی کے ارتقائی عمل میں کم و بیش ایسا ہی ہو، لیکن پروٹینز یا لحمیہ کی کیمیا یا دماغ کی عصبیات جیسی تفصیلات میں کرۂ ارض پر داستان حیات شاید تمام مجرا کہکشاں یعنی ملکی وے گیلیکسی میں منفرد ہے۔ کرۂ ارض کوئی 4.6 ارب سال قبل بین النجوم گیسوں اور گرد میں کثیف ہو گئی۔ What does this mean؟ حجری آثار کے ریکارڈ کے توسط سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کے فوراً بعد شاید تقریباً 4 ارب سال قبل ابتدائی کرۂ ارض کے جوہروں اور سمندروں میں حیات کا ماخذ وقوع پذیر ہوا۔ پہلی زندہ اشیاء کسی یک خلیہ نامیاتی جسم جتنی پیچیدہ ہرگز نہ تھی، تاہم زندگی کی انتہائی سادہ صورت بھی نہ تھی۔ ابتدائی افعال بہت مدھم تھے۔ ان آغاز کے دنوں میں سورج سے آنے والی چمکدار الٹرا وائلٹ یعنی بالائے بنفشی روشنی ابتدائی ماحولیات کے ہائیڈروجن سے بھرپور سادہ مالیکیولز کو توڑ کر علیحدہ کر رہی تھی۔ ٹوٹنے والے ٹکڑے خود بخود زیادہ سے زیادہ پیچیدہ مالیکیولز کی صورت میں دوبارہ جڑ جاتے۔ اس نوعمل کیمیا کی پیداوار سمندروں میں تحلیل ہو گئی اور درجہ بدرجہ بڑھتی ہوئی پیچیدگی والا نامیاتی سوپ بنایا، یعنی آرگینک سوپ۔ حتیٰ کہ ایک روز بالکل اچانک ایسا مالیکیول بن گیا جو سوپ میں موجود دوسرے مالیکیولز کو تعمیراتی بلاک کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی ہی خامسی نقول بنانے کا اہل تھا۔ اس موضوع پر ہم آگے بات کریں گے۔ یہ ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ یا DNA کا ابتدائی ترین مورث اعلیٰ تھا۔ کرۂ ارض پر حیات کا بنیادی مالیکیول DNA ہی ہے۔ اس کی شکل بل کھاتی ہوئی سیڑھی جیسی ہے۔ سیڑھی کے ڈنڈے 4 مختلف مولیکولر حصوں میں دستیاب ہیں جو توالدی ضابطے کی 4 علامتیں ہیں۔ نیوکلیوٹائڈز کہلانے والے یہ 4 ڈنڈے مطلوبہ نامیاتی جسم بنانے کے لیے وراثتی ہدایات کی ترسیل کرتے ہیں۔ کرۂ ارض پر ہر صورت حیات بنیادی طور پر ایک ہی زبان میں تحریر کردہ ہدایات کا مختلف مجموعہ لیے ہوئے ہے۔ نامیاتی اجسام کے درمیان فرق کی وجہ نیوکلیک ایسڈ کی ہدایات میں فرق ہے۔ ایک تغیر پذیری نیوکلیوٹائڈ میں ہونے والی وہ تبدیلی ہے جو اگلی نسل میں منتقل ہو کر صحیح توالد یا ریپروڈکشن کرتی ہے۔ کیونکہ تغیرات نیوکلیوٹائڈ میں ہونے والی بے سوچی سمجھی تبدیلیاں ہیں، اس لیے ان میں سے زیادہ تر غیر تفاعلی انزائمز یا خامرو کو وجود میں لانے کی ہدایات دینے کی وجہ سے نقصان دہ یا مہلک ہیں۔ کسی تغیر پذیری کے باعث کوئی نامیاتی جسم فعال بننے کا انتظار بہت طویل عرصے تک کرنا پڑا۔ پھر بھی 1 سینٹی میٹر کے 1,00,000ویں حصے کے برابر نیوکلیوٹائڈ میں چھوٹی سی فائدہ مند تغیر پذیری جیسا بعید از قیاس واقعہ ہی ارتقائی عمل کو جاری رکھتا ہے۔ 4 ارب سال پہلے کرۂ ارض مولیکولر باغ عدن تھی۔ ابھی تک کوئی غارت گر موجود نہیں تھا۔ کچھ مالیکیولز نے نااہلی کے ساتھ تولید کی، بلاک تعمیر کرنے کی جد و جہد اور اپنی خام نقول چھوڑ گئے۔ تولید کے ساتھ ساتھ ارتقائی عمل
حتیٰ کہ مولیکولر سطح پر بھی تغیر پذیری اور کم تر اہلیت والی اقسام کے انتخابی اخراج کی صورت میں جاری و ساری رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تولید میں بہتر ہوتے گئے۔ تخصیص یافتہ کارکردگی والے مالیکیولز انجام کار باہم مل گئے اور ایک قسم کا مولیکولر مجموعہ بنایا، یعنی پہلا خلیہ یا سیل۔ موجودہ پودوں کے خلیوں میں چھوٹی چھوٹی مولیکولر فیکٹریاں ہیں جنہیں کلوروپلاسٹ یا سبز مائع کہا جاتا ہے۔ یہ فیکٹریاں فوٹوسنتھسس یا ضیائی تالیف کی نگران ہیں، یعنی سورج کی روشنی، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کاربوہائیڈریٹس اور آکسیجن میں تبدیل کرتی ہیں۔ ایک قطرہ خون میں مختلف طرح کی مولیکولر فیکٹری ہوتی ہے جو مفید توانائی اخذ کرنے کے لیے غذا کو آکسیجن کے ساتھ ملاتی ہے۔ آج یہ فیکٹریاں پودوں اور جانوروں کے خلیوں میں موجود ہیں، لیکن کبھی زندہ خلیوں کے طور پر اپنا آزاد وجود رکھتی ہوں گی۔ 3 ارب سال قبل یک خلیہ پودوں کی ایک تعداد باہم مل گئی تھی، شاید اس وجہ سے کہ ایک تغیر پذیری نے کسی واحد خلیے کو 2 حصوں میں بٹ جانے کے بعد علیحدہ ہونے سے روک دیا۔ تب پہلے کثیر الخلیاتی یعنی ملٹی سیلولر نامیاتی اجسام یعنی آرگینک آرگنزمز ارتقا پذیر ہوئے تھے۔ آپ کے بدن کا ہر خلیہ ایک قسم کی بلدیہ ہے جس میں ایسے آزادانہ زندہ حصے شامل ہیں جو سب کبھی اجتماعی فلاح کی خاطر باہم بندھ گئے۔ آپ 100 کھرب خلیوں سے مل کر بنے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص خلیوں کا ایک جم غفیر ہے۔ لگتا ہے کہ جنس کی ایجاد کوئی 2 ارب سال پہلے ہوئی۔ اس سے قبل نامیاتی اجسام کی نئی انواع محض بے سوچی سمجھی تغیر پذیریوں کے اجتماع سے ہی پیدا ہو سکتی تھی، یعنی توالدی ہدایات میں ایک لفظ سے دوسرے لفظ میں ہونے والی تبدیلیوں کے انتخاب سے۔ ارتقائی عمل اذیت ناک حد تک سست رو ہوگا۔ جنس کی ایجاد سے 2 نامیاتی اجسام اپنے ڈی این اے ضابطہ یعنی کوڈ کے پورے پیراگراف، صفحات اور کتابوں کا تبادلہ کر سکتے تھے، اور یوں انتخاب کی چھلنی میں سے چھلنے کے لیے تیار نئی انواع یا سپیسیز پیدا کرتے۔ سیکس میں مصروف کار ہونے کے لیے نامیاتی اجسام منتخب کیے جاتے، اس کو بے لطف پانے والا فوراً معدوم ہو جاتا۔ یہ بات 2 ارب سال پہلے کے جرثوموں کے لیے ہی درست نہیں۔ آج ہم انسان بھی ڈی این اے کے ٹکڑوں کا تبادلہ کرنے کے لیے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ کوئی 1 ارب سال پہلے باہمی تعاون کے ساتھ مصروف عمل پودوں نے کرۂ ارض کے ماحول میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا کی۔ سبز پودوں نے مولیکولر آکسیجن پیدا کی۔ چونکہ اس وقت تک سمندر سادہ سبز پودوں سے بھرپور ہو گئے تھے اور آکسیجن کرۂ ارض کے ماحول کا ایک اہم جزو ترکیبی بنتی جا رہی تھی، جس سے کرۂ ارض کا ہائیڈروجن بھرا اصل کردار بدل رہا تھا، اور اس کی تاریخ کا وہ عہد اختتام پذیر ہو رہا تھا جب مسالہ حیات غیر حیاتیاتی عوامل سے بنتا تھا۔ لیکن آکسیجن نامیاتی مالیکیولز کو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانے پر مائل کرتی ہے۔ اس کے لیے ہماری آرزو کے باوجود یہ بنیادی طور پر کسی غیر محفوظ نامیاتی مادے کے لیے زہر قاتل ہے۔ آکسیجن کے مرکبات سے مل کر بننے والے ماحول میں کلب ماہیت نے تاریخ حیات میں ایک زبردست بحران پیدا کیا، اور آکسیجن کے ساتھ مقابلے کی صلاحیت نہ رکھنے پر بہت سے نامیاتی اجسام تباہ ہو گئے۔ زہر نابی یا خراب کھانے سے جسم میں پیدا ہونے والا زہر اور ٹیٹنس کے بیکٹیریم جیسی چند ابتدائی صورتیں آج بھی صرف آکسیجن سے پاک ماحولیات میں ہی زندہ رہ پاتی ہیں۔ کرۂ ارض کے ماحول میں نائٹروجن کیمیائی لحاظ سے کہیں زیادہ جامد اور اسی لیے آکسیجن کی نسبت کہیں زیادہ خیر اندیش ہے، لیکن یہ بھی حیاتیاتی طور پر زندہ ہے۔ چنانچہ کرۂ ارض کے ماحول کا 99% بالاصل حیاتیاتی ہے۔ آسمان حیات سے بنا ہے۔ 4 ارب سال پہلے زندگی کے آثار پیدا ہونے تک غالب نامیاتی اجسام سبز نیلی خردبینی کائی یا الجی تھے جو سمندر کو ڈھانپے اور بھرے ہوئے تھے۔ پھر کوئی 60 کروڑ سال پہلے کائی کا تسلط ختم ہوا اور نئی صورت ہائے حیات کے خلیے بہت بڑی تعداد میں پیدا ہوئے۔ اس واقعے کو کیمبری دھماکہ یا دا کیمبرین ایکسپلوژن کہتے ہیں۔ زمین کے بننے سے تقریباً فوراً بعد ہی حیات پیدا ہو گئی تھی۔
جس سے یہ بات سوچتی ہے کہ کرۂ ارض جیسے کسی سیارے پر حیات ایک ناگزیر کیمیائی عمل ہوگی، لیکن حیات کا ارتقاء نیلی سبز خردبینی کائی سے 3 ارب سال بعد تک نہیں ہوا تھا، جس سے یہ رائے پیدا ہوتی ہے کہ تخصیصی عضو والی بڑی حیاتی صورتوں کا ارتقاء مشکل ہے، حتیٰ کہ آغاز حیات سے بھی زیادہ مشکل۔ آج شاید بہت سے دیگر سیاروں پر وافر جرثومے تو موجود ہوں، لیکن بہت بڑے حیوان اور سبزیاں نہیں ہیں۔ کیمبری دھماکے کے بعد جلد ہی سمندر حیات کی مختلف صورتوں سے لبریز ہو گئے۔ 50 کروڑ سال پہلے خوبصورت طور پر تعمیر کردہ ٹرائلوبائٹس، 1 انچ کا جانور سہ لختہ کے وسیع انبوہ موجود تھے۔ کچھ گروہوں کی صورت میں سمندر کے فرش پر شکار کرتے۔ انہوں نے عدسی روشنی کا سراغ لگانے کے لیے اپنی آنکھوں میں قلمی مادہ جمع کر لیا، لیکن آج کوئی ٹرائلوبائٹ زندہ نہیں، وہ 20 کروڑ سال پہلے ہی معدوم ہو گئے تھے۔ کرۂ ارض ایسے پودوں اور جانوروں سے آباد تھی جن میں سے کسی کا بھی نقش آج زندہ نہیں، اور یقیناً سیارے پر آج پائی جانے والی ہر انواع کبھی پہلے موجود نہیں تھی۔ قدیم چٹانوں میں ہم جیسے جانوروں کا کوئی شائبہ نہیں ملتا۔ انواع پیدا ہوئیں، تھوڑے یا زیادہ عرصے تک زندہ رہیں اور پھر ناپید ہو گئیں۔ لگتا ہے کہ کیمبری دھماکے سے پہلے انواع نے بہت سست روی کے ساتھ ایک دوسرے کی جگہ لی۔ کسی حد تک اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ہم ماضی میں جس قدر دور دیکھتے ہیں، ہماری معلومات کا خزانہ اتنی ہی تیزی سے ختم ہونے لگتا ہے۔ ہمارے سیارے کی ابتدائی تاریخ میں چند ایک نامیاتی اجسام، مضبوط حصے اور نرم وجود چند حجری باقیات چھوڑ گئے، لیکن کیمبری دھماکے سے قبل ڈرامائی طور پر نئی صورتوں کی نموداری کی انتہائی سست شرح ایک حد تک حقیقی ہے۔ خلیے کی بناوٹ اور حیاتیاتی کیمیا میں جاں فشاں ارتقائی عمل حجری آثار سے بیرونی صورتوں میں فوراً ہی منعکس ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیمبری دھماکے کے بعد نئی خوشنما مطابقت پذیریاں یکے بعد دیگرے رفتار تنفس کی سی صورت کے ساتھ واقع ہوئیں۔ اس تیز عمل میں پہلی مچھلی اور پہلا ریڑھ کی ہڈی والا جانور پیدا ہوا۔ قبل ازیں صرف سمندروں تک ہی محدود پودوں نے زمین پر آباد ہونا شروع کر دیا۔ پہلا کیڑا ارتقاء پذیر ہوا اور اس کی اولادوں نے زمین پر جانوروں کی آباد کاری کا سنگ بنیاد رکھا۔ پروں والے حشرات کے ساتھ ساتھ جل تھلیے یا ایمفیبینز بنے، جن کی شکل کچھ پھیپھڑے دار مچھلی جیسی تھی، اور وہ پانی اور خشکی دونوں پر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ پھر اولین درخت اور رینگنے والے اولین جانور بنے۔ ڈائنوسارز کا ارتقاء ہوا، ممالیہ جانوروں کی صورت گری ہوئی، اور پھر اولین پرندوں کی۔ سب سے پہلے پھول بنے۔ ڈائنوسارز معدوم ہو گئے۔ ڈالفن اور ویل مچھلیوں کے آباء و اجداد میں ابتدائی ترین سمندری ممالیہ بیٹاسین یعنی خوت کا ظہور ہوا، اور اسی دور میں اسقف اعظم بھی نمودار ہوئے۔ اسقف اعظم میرے خیال میں گریٹ ایپس کا ترجمہ کیا گیا ہے یہاں پر۔ اسی دور میں اسقف اعظم بھی نمودار ہوئے، یعنی بندروں، لنگوروں اور انسانوں کے آباء و اجداد۔ 1 کروڑ سال سے کم عرصہ پہلے بنی نوع انسان سے قریبی مشابہت رکھنے والی اولین مخلوق کا ارتقاء ہوا، اور اس کے ساتھ ہی دماغ کے سائز میں زبردست اضافہ بھی ہوا۔ پھر صرف چند لاکھ سال قبل پہلے درست انسان ابھرے۔ بنی نوع انسان کی پرورش جنگلوں میں ہوئی۔ ہم ان کے ساتھ ایک فطری قرابت داری رکھتے ہیں۔ درخت کتنا خوبصورت ہے، آکاش کی طرف لپکتا ہوا۔ اس کے پتے فوٹوسنتھسس یا ضیائی تالیف کے لیے سورج کی روشنی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا درخت اپنے ہمسایوں پر سایہ ڈال کر بڑھنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو 2 درخت ایک دوسرے کو تھکن کے عالم میں دھکیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ درخت بہت خوبصورت اور بڑے کارخانے ہیں۔ وہ سورج کی روشنی سے طاقت، زمین سے پانی اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لے کر اپنے اور ہمارے استعمال کے لیے ان مادوں کو غذا میں تبدیل کرتے ہیں۔ پودا اپنے بنائے ہوئے کاربوہائیڈریٹس کو اپنا نباتاتی عمل جاری رکھنے کے لیے استعمال میں لاتا ہے، اور ہم جانور جو قطعی طور پر پودوں کے طفیلیے ہیں، وہ کاربوہائیڈریٹس چرا لیتے ہیں تاکہ اپنا عمل جاری رکھ سکیں۔ ہم پودے کھا کر
کاربوہائیڈریٹس کو اپنی سانس لینے کی عادت کی وجہ سے خون میں تحلیل شدہ آکسیجن کے ساتھ ملاتے ہیں اور یوں وہ توانائی حاصل کرتے ہیں جو ہمیں چلائے رکھتی ہے۔ اس عمل میں ہم سانس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالتے ہیں، جنہیں پودے مزید کاربوہائیڈریٹس بنانے کے لیے دوبارہ کام میں لاتے ہیں۔ کتنا زبردست باہمی تعاون کا انتظام ہے! پودے اور جانور دونوں ہی ایک دوسرے کے چھوڑے ہوئے سانس اپنے اندر داخل کرتے ہیں، منہ سے معدے تک۔ باہمی احیاء کا پورے سیارے پر محیط عمل، اس سارے عمل کو 1,50,00,000 کلومیٹر پرے واقع ایک ستارہ قوت فراہم کر رہا ہے۔ نامیاتی مالیکیولز کی کھربوں اقسام موجود ہیں۔ زندگی کی لازمی سرگرمیوں کے لیے ابھی تک ان میں سے صرف تقریباً 50 کو استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ہی قسم کے نمونے قدامت پرستانہ طور پر مختلف وظائف کے لیے جوں کہ توں دوبارہ لاگو کیے گئے ہیں، اور کرۂ ارض پر حیات کے عین دل، خلیاتی کیمیا کا نظم و ضبط قائم رکھنے والے پروٹینز اور توارثی ہدایات کی ترسیل کرنے والے نیوکلیک ایسڈز میں ہمیں یہ مالیکیولز پودوں اور جانوروں میں قطعی طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ایک برگد کا درخت اور میں ایک ہی جیسے مسالے سے بنے ہیں۔ اگر آپ کافی پیچھے جائیں تو ہمارا مورے سے آلہ بھی مشترک ہے۔ ایک زندہ خلیہ بھی کہکشاؤں اور ستاروں کی اقلیم جتنی ہی پیچیدہ اور خوبصورت سلطنت ہے۔ خلیے کا پیچیدہ کارخانہ 4 ارب سال میں بڑی جانفشانی کے ساتھ ارتقا پذیر ہوا ہے۔ خوراک کے ذرات خلیاتی کارخانے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ آج خون کا سفید جسیمہ یا وائٹ بلڈ سیل ماضی کے کل کی زردی مائل سفید رنگت والی پالک ہے۔ جسیمہ یہ کیسے کرتا ہے؟ اندر کی طرف ایک بھول بھلائیوں والا اور رقیق تعمیراتی ڈھانچہ جو خود اس کے خد و خال قائم رکھے ہوئے ہے، مالیکیولز کی قلب ماہیت کرتا، توانائی کا ذخیرہ بناتا اور اپنا نقش ثانی بنانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اگر ہم ایک جسیمے کے اندر داخل ہو جائیں تو ہمیں نظر آنے والے مولیکولر دھبے پروٹین کے مالیکیول ہوں گے، کچھ ایک مضطربانہ سرگرمیوں میں مشغول اور کچھ دیگر محض انتظار کرتے ہوئے۔ اہم ترین پروٹینز انزائمز یا خامرے ہیں، یعنی وہ مالیکیولز جو جسیمے کے کیمیائی تعامل کا ربط و ضبط بناتے ہیں۔ انزائمز پیداوار کے لیے مسلسل کام کرنے والے مزدوروں جیسے ہیں۔ ہر انزائم مخصوص مولیکولر کام میں تخصیص رکھتا ہے۔ نیوکلیوٹائڈ گوانوسین فاسفیٹ کی تعمیر میں مرحلہ نمبر 4، یا یوں کہہ لیں کہ توانائی نکالنے کے لیے چینی کے ایک مالیکیول کے ٹوٹنے میں مرحلہ نمبر 11 وہ ذریعہ مبادلہ ہے جو دیگر مولیکولر کاموں کی انجام دہی کی خاطر ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کھیل انزائمز نہیں چلاتے، وہ اپنی ہدایات وصول کرتے ہیں اور در حقیقت خود بھی نگرانوں کی جانب سے بھیجے گئے احکامات پر تعمیر ہوئے۔ نیوکلیک ایسڈز اعلیٰ اختیاراتی مالیکیولز ہیں، وہ جسیمے کے مرکزے یا نیوکلیس میں انتہائی اندرون میں ایک شہر ممنوعہ کے اندر الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی مسام میں سے گزر کر جسیمے یا سیل کے مرکزے یا نیوکلیس میں جا پہنچے تو ہمیں سوئیوں کی فیکٹری میں ہونے والے دھماکے سے مشابہ کچھ دکھائی دیتا ہے، پیچوں اور بلوں کا ایک بے ہنگم ڈھیر جو نیوکلیک ایسڈز کی 2 اقسام ہیں، ڈی این اے جو اپنا کام جانتا ہے اور آر این اے جو ڈی این اے کی جانب سے بھیجی گئی ہدایات باقی کے خلیے میں پہنچاتا ہے۔ یہ 4 ارب سال کے ارتقائی عمل کی بہترین پیداوار ہیں جو اس لحاظ سے پوری اطلاعات پر مشتمل ہیں کہ خلیہ ایک درخت یا ایک انسان کا کام کیسے چلاتا ہے۔ انسانی ڈی این اے میں اطلاعات کی مقدار کو اگر عام زبان میں لکھا جائے تو 100 ضخیم جلدیں بن جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ صرف انتہائی شاذ و نادر مستثنیات کے ساتھ ڈی این اے مالیکیول یہ جانتے ہیں کہ اپنے جیسی نقول کیسے بنانی ہے۔ وہ غیر معمولی حد تک بہت زیادہ جانتے ہیں۔ ڈی این اے دوہری چکردار سیڑھی ہے، باہم بل کھائے ہوئے پیچ ایک چکردار زینے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ کسی بھی جزو ترکیبی پیچ کے ہمراہ نیوکلیوٹائڈز کا تواتر یا ارتباط ہی حیات کی زبان ہے۔ تولید کے دوران چکردار سیڑھیاں بل کھولنے والے خصوصی پروٹین کی مدد سے الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک سیڑھی خلیے کے نیوکلیس میں اپنے ارد گرد تیرتے ہوئے لیس دار مائع میں
نیوکلیوٹائڈ کے تعمیراتی بلاکوں کی مدد سے دوسری سیڑھی سے مشابہ نقل کا مرکب تیار کرتی ہے۔ ایک مرتبہ بل کھلنا شروع ہو جائیں تو کثیر مالیکیولز پر مشتمل ڈی این اے نامی ایک شاندار انزائم اس بات کی توثیق کرنے میں مدد دیتا ہے کہ نقول سازی کا کام بالکل درست ہو رہا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہاں ایسے انزائم موجود ہیں جو غلطی کو کاٹ کر علیحدہ کرتے اور غلط نیوکلیوٹائڈ کی جگہ پر درست والا لگا دیتے ہیں۔ یہ انزائمز زبردست اختیارات والا ایک مولیکولر کارخانہ ہے۔ نیوکلیس کا ڈی این اے اپنی کامل نقول بنانے کے ساتھ ساتھ، جس سب کا تعلق وراثت سے ہے، خلیے کی سرگرمیوں کے لیے ہدایت کاری، جس سب کا تعلق میٹابولزم سے ہے، قاصد آر این اے نامی ایک اور نیوکلیک ایسڈ کی مرکب سازی کے ذریعے کرتا ہے۔ ہدایات ان دونوں کے ذریعے نیوکلیس کے بیرونی علاقوں میں جاتی اور وہاں صحیح وقت اور صحیح جگہ پر ایک انزائم کی تعمیر کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب یہ سب ہو چکے تو ایک واحد انزائم مالیکیول پیدا ہو جاتا ہے جو خلیے کی کیمیا کے ایک خاص پہلو کو مرتب کرتے ہوئے ادھر ادھر جاتا ہے۔ انسانی ڈی این اے کی چکردار سیڑھی میں 1 ارب ڈنڈے یا نیوکلیوٹائڈز ہیں۔ نیوکلیوٹائڈز کے انتہائی ممکن امتزاجات سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ پروٹینز کے ایسے مرکبات کا سبب بنتے ہیں جو کوئی مفید وظیفہ سر انجام نہیں دیتے۔ ہم جیسی پیچیدہ حیاتی صورتوں کے لیے نیوکلیک ایسڈ مالیکیولز کی انتہائی محدود تعداد ہی کوئی فائدہ دے سکتی ہے۔ ایسا ہونے کے باوجود نیوکلیک ایسڈز کو ایک ساتھ رکھنے کے مفید طریقوں کی تعداد بدحواس کر دینے کی بڑی ہے، غالباً پوری کائنات میں موجود الیکٹرانز اور پروٹونز کی کل تعداد سے بھی کہیں زیادہ۔ اسی کی مطابقت میں انفرادی بنے نوع انسان کی ممکنہ تعداد آج تک زندہ رہنے والوں کی تعداد سے نہایت زیادہ ہے۔ انسانی انواع کا مخفی ذخیرہ بہت ہی بڑا ہے۔ نیوکلیک ایسڈز کو اس طرح اکٹھا رکھنے کے طریقے لازمی طور پر موجود ہیں کہ وہ آج تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی نسبت زیادہ بہتر وظائف سر انجام دے سکیں۔ ہم اس سلسلے میں کوئی بھی معیار اپنا سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ہم ابھی تک نیوکلیوٹائڈز کو ترتیب دینے کے متبادل سلسلے نہیں جانتے جن کے ذریعے ہم تبدیل شدہ بنی نوع انسان بنا سکیں۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم اپنی خواہش کے مطابق مطلوبہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے نیوکلیوٹائڈز کو کسی بھی مطلوبہ سلسلے میں مرتب کر سکنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ ایک سنجیدہ اور پریشان کن امکان ہے۔ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ یہ کتاب 1970 کی دہائی میں لکھی گئی تھی، تو اب تقریباً 40-45 سال کے بعد جینیٹک انجینئرنگ میں انسانوں نے کافی ترقی کر لی ہے اور اس طرح کے کام کرنا کافی آسان ہو چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ارتقائی عمل تغیر اور انتخاب کے توسط سے کام کرتا ہے۔ اگر نقول سازی کے دوران ڈی این اے کے کثیر مالیکیول والے انزائم میں کوئی غلطی ہو جائے تو تغیر پذیریاں واقع ہو سکتی ہیں، لیکن یہ شاذ و نادر ہی کوئی غلطی کرتا ہے۔ سورج سے آنے والی تابکاری یا انفرا ریڈ روشنی یا ماحول میں کازمک شعاؤں یا کیمیائی مادوں کی وجہ سے بھی تغیر پذیریاں یا میوٹیشنز رونما ہوتی ہیں۔ یہ سبھی باتیں نیوکلیوٹائڈز کو تبدیل یا نیوکلیک ایسڈز میں گرہیں لگا سکتی ہیں۔ اگر تغیر پذیری کی شرح بہت زیادہ ہو جائے تو ہم 4 ارب سال سے جاری ارتقائی عمل کی وراثت سے محروم ہو جائیں۔ اگر شرح بہت کم ہوگی تو پیدا ہونے والی نئی انواع مستقبل میں کسی ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر سکنے کی اہل نہیں ہوں گی۔ زندگی کے ارتقائی عمل کے لیے تغیر اور انتخاب کے درمیان کم و بیش کامل توازن کی ضرورت ہے۔ جب یہ توازن قائم ہو جائے تو انتہائی شاندار مطابقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک انفرادی ڈی این اے نیوکلیوٹائڈ میں تبدیلی اس پروٹین میں واحد امینو ایسڈ میں ایک تبدیلی کا سبب بنتی ہے جس کے لیے وہ ضوابط بناتا ہے۔ یورپی نسل کے لوگوں کے خون میں سرخ سیل بھونڈے پن کے ساتھ گلوبی یا گلوبولر نظر آتے ہیں، جبکہ افریقی نسل کے لوگوں کے خون میں سرخ سیل درانتیوں یا ہلال کی طرح لگتے ہیں۔ یہ درانتی نما سیل کم آکسیجن لے کر جاتے ہیں اور نتیجتاً ایک قسم کی انیمیا یا ہیموگلوبن میں کمی کی بیماری کی ترسیل کرتے ہیں، لیکن وہ ملیریا کے خلاف بنیادی مدافعتی قوت بھی مہیا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انیمیا کا مریض ہونا فوت ہونے سے بہتر ہے۔
خون کی کارکردگی پر یہ بہت بڑا اثر انسانی خلیے کے ڈی این اے میں موجود 10 ارب نیوکلیوٹائڈ میں سے صرف ایک نیوکلیوٹائڈ میں ہونے والی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ خون کے سرخ سیلز کی تصاویر میں یہ بات حیرت انگیز طور پر واضح نظر آتی ہے۔ بیشتر دیگر نیوکلیوٹائڈز میں تبدیلیوں کے نتائج سے ہم ابھی تک لا علم ہیں۔ ہم بنی نوع انسان درخت سے مختلف نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ ہم دنیا کا ادراک بھی درخت سے مختلف طور پر کرتے ہیں، لیکن بہت گہرائی میں حیات کی ملیکولر سطح پر درخت اور ہم بالکل ایک جیسے ہیں۔ ہم دونوں توارث کے لیے نیوکلیک ایسڈز استعمال کرتے ہیں۔ ہم دونوں ہی اپنے خلیوں کی کیمیا کا نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے پروٹینز کو بطور انزائم استعمال کرتے ہیں۔ ان سب سے زیادہ اہم یہ کہ ہم دونوں ہی سیارے پر دیگر مخلوقات کی طرح عملاً بالکل درست طور پر نیوکلیک ایسڈ کی اطلاعات کا پروٹین کی اطلاعات میں ترجمہ کرنے کے لیے ایک ہی جیسی قواعد کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس مولیکولر اتحاد کی عمومی وضاحت یہ ہے کہ ہم درخت اور انسان، بنسی باز یعنی اینگلر، مچھلی، فطر لعاب اور پیرامیشیم، ہم سب اپنے سیارے کی ابتدائی ترین تاریخ میں آغاز حیات کی واحد اور مشترک مثال کی اولاد ہیں۔ تو پھر یہ نازک مالیکیول کیسے پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کارنیل یونیورسٹی کی اپنی لیبارٹری میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ نغمہ حیات کے کچھ سر بناتے ہوئے قبلز حیات کی نامیاتی کیمیا پر کام کیا۔ نامیاتی کیمیا یعنی آرگینک کیمسٹری۔ قبلز حیات، بیفور لائف یا پری لائف۔ ہم نے ابتدائی کرۂ ارض پر موجود گیسوں کو ملایا اور ان میں شرارے پیدا کیے: ہائیڈروجن، پانی، امونیا، میتھین، ہائیڈروجن سلفائڈ۔ یہ سب اتفاقاً آج مشتری سیارہ اور ساری کاسموس میں موجود ہیں۔ شرارے کا تعلق آسمانی بجلی سے ہے۔ یہ بھی قدیم کرۂ ارض اور جدید مشتری پر پائی گئیں۔ بھائی شرارے یعنی آسمانی بجلی تو اب بھی پائی جاتی ہے۔ شروع میں برتن شفاف رہا، گیسیں بالکل نظر نہ آئیں، لیکن 10 منٹ تک شرارے پیدا کرنے کے بعد ہمیں برتن کے اطراف میں ایک عجیب و غریب نسواری روغن آہستہ آہستہ دھاریاں ڈالتا ہوا دکھائی دیا۔ برتن کی اندرونی طرف مرحلہ بمرحلہ غیر شفاف ہو گئی۔ ایک دبیز نسواری لیس دار مواد کی تہ جم گئی۔ اگر ہم ابتدائی سورج کی نقل میں الٹرا وائلٹ روشنی استعمال کرتے تو تب بھی نتیجہ کم و بیش یہی ہوتا۔ یہ لیس دار مادہ پیچیدہ نامیاتی مالیکیول سے بھرپور مجموعہ ہے، جس کے اجزائے ترکیبی میں پروٹینز اور نیوکلیک ایسڈز شامل ہیں۔ تب یہ پتہ چلا کہ مسالہ حیات بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے تجربات سب سے پہلے 1950 کی دہائی کے آغاز میں اسٹینلی ملر نے کیے تھے، جو اس وقت کیمسٹ ہیرولڈ یوری کا گریجویٹ طالب علم تھا۔ یوری نے استدلال پیش کیا تھا کہ کرۂ ارض کا ابتدائی ماحول ہائیڈروجن سے بھرپور تھا، جیسا کہ اب بیشتر کاسموس ہے، کہ تب سے ہائیڈروجن کرۂ ارض سے نکل کر اسپیس میں ٹپک گئی، لیکن دیو قامت مشتری سے نہیں، اور یہ کہ حیات کا آغاز ہائیڈروجن غائب ہو جانے سے پہلے ہوا تھا۔ بعد میں یوری نے ان گیسوں میں شرارے پیدا کرنے کی رائے دی تو کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ اس تجربے میں کیا بنانے کی توقع رکھتا ہے۔ یوری نے جواب دیا، بائلسٹائن۔ بائلسٹائن 28 جلدوں پر مشتمل ضخیم جرمن کتاب کا نام ہے، جس میں کیمیا دانوں کو معلوم تمام نامیاتی مالیکیولز کی فہرست دی گئی ہے۔ ابتدائی کرۂ ارض پر پائی جانے والی صرف وافر گیسیں اور تقریباً کوئی بھی ذریعہ توانائی جو کیمیائی مالیکیولز کو توڑ دے استعمال کر کے ہم حیات کا بنیادی تعمیراتی بلاک پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے برتن میں نغمہ حیات کے صرف سر ہیں، نغمہ نہیں۔ مولیکولر تعمیراتی بلاکس کا درست ترتیب میں رکھا جانا ضروری ہے۔ حیات یقیناً امینو ایسڈز جو اس کے پروٹینز بناتے ہیں اور نیوکلیوٹائڈز جو اس کے نیوکلیک ایسڈز بناتے ہیں سے بڑھ کر ہے، لیکن ان تعمیراتی بلاکس کو مالیکیولز کی لمبی زنجیر کی صورت میں ترتیب دینے میں بھی تجربہ گاہ میں کافی پیش رفت ہوئی۔ ابتدائی کرۂ ارض کی صورت حالات کے تحت امینو ایسڈز کو پروٹین سے مشابہ مالیکیولز میں جوڑا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ ایک نے انزائمز کی طرح مفید کیمیائی ری ایکشنز کو کمزوری کے ساتھ کنٹرول کیا،
نیوکلیوٹائڈز کو چند درجن اکائیوں جتنی طوالت میں نیوکلیک ایسڈ کے پیچو میں اکٹھا رکھا جا چکا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب میں درست حالات کے تحت مختصر نیوکلیک ایسڈ اپنی ہم مشکل مرکب سازی کر سکتا ہے۔ ابھی تک ہم نے کسی بھی ابتدائی کرۂ ارض کی گیسوں اور پانیوں کو باہم نہیں ملایا تھا، اور نہ ہی تجربے کے اختتام پر ٹیسٹ ٹیوب میں سے کوئی چیز رینگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ سب سے چھوٹی معلوم زندہ اشیاء یعنی وائرائڈز 10,000 سے کم ایٹموں پر مشتمل ہیں۔ وہ کاشت شدہ پودوں میں متعدد مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اور غالباً کافی حالیہ زمانے میں سادہ ترین کی بجائے زیادہ پیچیدہ نامیاتی اجسام سے ارتقا پذیر ہوئے۔ در حقیقت کسی بھی ایسے سادہ نامیاتی جسم کا تصور کرنا مشکل ہے جو کسی بھی مفہوم میں زندہ ہو۔ وائرسوں کے برخلاف وائرائڈز بالخصوص نیوکلیک ایسڈ پر مشتمل ہیں، جن پر پروٹین کی ایک تہہ بھی ہے۔ ان کی حیثیت ایک بند دائرہ دار جیومیٹری والے RNA کے واحد پیچ سے زیادہ نہیں۔ وائرائڈز اس قدر چھوٹے ہیں مگر اس کے باوجود اس لیے زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جملہ حدود عبور کرنے والے انتھک طفیلیے ہیں۔ وہ وائرسوں کی طرح سادہ طور پر زیادہ بڑے، بہتر کارکردگی والے خلیے کے مولیکولر کل پرزے ہتھیا کر انہیں مزید خلیے بنانے والی فیکٹری کے ساتھ تبدیل کر کے مزید وائرائڈز بنانے والی فیکٹری بنا دیتے ہیں۔ سب سے چھوٹے اور خود انحصاری کے ساتھ زندہ نامیاتی اجسام PPLO، پلورو نمونیا جیسے نامیاتی اجسام اور انہی جیسے دیگر چھوٹے حیوان ہیں۔ وہ تقریباً 5 کروڑ ایٹموں پر مشتمل ہیں۔ ایسے نامیاتی اجسام خود انحصار ہونے کی وجہ سے وائرائڈز اور وائرسز کی نسبت زیادہ پیچیدہ بھی ہیں، لیکن آج کرۂ ارض کا ماحول زندگی کی سادہ صورتوں کے لیے بہت زیادہ سازگار نہیں۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے، انہیں غارت گروں سے محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں پریڈیٹرز کا ترجمہ غارت گر کیا گیا ہے۔ تاہم ہمارے سیارے کی ابتدائی تاریخ میں جب ہائیڈروجن سے بھرپور فضا میں سورج کی روشنی سے نامیاتی مالیکیولز کی وافر مقداریں پیدا ہو رہی تھیں تو انتہائی سادہ غیر طفیلی نامیاتی اجسام کے پاس جد و جہد کرنے کا موقع تھا۔ پہلی زندہ اشیاء شاید چند سو نیوکلیوٹائڈز پر مشتمل خود انحصار وائرائڈز ہی ہوں گی۔ ایسی مخلوقات کو نئے سرے سے بنانے کے لیے تجرباتی کام کا آغاز شاید 20ویں صدی کے اختتام تک شروع ہو جائے۔ توالدی ضابطے کے ماخذ سمیت آغاز حیات کے بارے میں ابھی بہت کچھ سمجھنا باقی ہے، لیکن اس قسم کے تجربات کرتے ہوئے ہمیں صرف 30 برس ہوئے ہیں۔ قدرت کا نقطۂ آغاز کوئی 4 ارب سال پہلے ہے۔ بہرحال ہم برے نہیں رہے۔ ان تجربات میں کوئی بات بھی کرۂ ارض کے لیے بے مثال نہیں۔ ابتدائی گیسیں اور توانائی کے ذرائع ساری کازموس میں مشترک ہیں۔ ہماری لیبارٹری کے برتنوں میں ہونے والے کیمیائی ری ایکشنز جیسے تعاملات ہو سکتا ہے بین النجوم خلا میں یعنی انٹرسٹیلر سپیس میں نامیاتی مادے اور شہابی پتھروں میں پائے جانے والے امائنو ایسڈز کے ذمہ دار ہوں۔ ملکی وے کہکشاں میں 1 ارب دیگر دنیاؤں پر ایسی ہی کیمیا واقع ہوئی ہوگی۔ کازموس حیات کے مالیکیول سے لبریز ہے۔ لیکن اگر کسی اور سیارے پر زندگی کی مولیکولر کیمیا یہاں کی زندگی جیسی ہو، تب بھی یہ توقع کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہمارے جانے پہچانے نامیاتی اجسام سے مشابہت رکھتی ہوگی۔ کرۂ ارض پر زندہ اشیاء کی زبردست رنگا رنگی پر غور کریں۔ حالانکہ یہ سب ایک ہی سیارے اور ایک جیسی مولیکولر حیاتیات میں شریک ہیں۔ وہ دوسرے حیوان و نباتات ممکنہ طور پر ہمیں یہاں معلوم کسی بھی نامیاتی جسم سے یکسر مختلف ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہاں بھی ایک مخصوص ماحولیاتی مسئلے کا واحد بہترین حل ہونے کی وجہ سے ارتقائی عمل کچھ حد تک اسی طرف مائل ہو۔ مثلاً بصری لہروں پر 2 چشمی بصارت کے لیے 2 آنکھوں جیسی کوئی شے ہونا۔ لیکن عمومی سطح پر ارتقائی عمل کے بے سوچے سمجھے کردار نے غیر ارضی مخلوقات کو ہمیں معلوم مخلوقات سے بہت مختلف طریقے سے بنایا ہوگا۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی غیر ارضی وجود کیسا نظر آتا ہوگا۔ میں اس حقیقت کے ہاتھوں خوفناک حد تک محدود ہوں کہ مجھے حیات کی صرف ایک قسم معلوم ہے، یعنی کرۂ ارض کی حیات۔ کچھ لوگوں مثلاً سائنسی کہانیاں لکھنے والے اور مصور نے اندازے لگائے ہیں کہ وہ وجود کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ میں ان بیشتر غیر ارضی نظاروں کے بارے میں متشکک ہوں۔ ان کی بنیاد
ہمیں کرۂ ارض پر پہلے سے معلوم حیات کی صورتوں پر لگتی ہے۔ کوئی مخصوص نامیاتی جسم انفرادی طور پر بعید از قیاس مراحل کے ایک طویل سلسلے کی وجہ سے اپنے انداز میں ایسا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اور حیات کافی حد تک کسی رینگنے والے جانور یا کیڑے یا انسان جیسی ہے، حتیٰ کہ سبز کھال، نوکدار کانوں اور کرن یعنی انٹینا جیسی چھوٹی موٹی زیبائشی تبدیلیوں کے ساتھ بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے اصرار کریں تو میں اس سے کافی حد تک مختلف چیز تصور کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ ہائیڈروجن، ہیلیم، میتھین، پانی اور امونیا سے بھرپور فضا والے مشتری جیسے دیو قامت گیسی سیارے پر کوئی قابل رسائی ٹھوس سطح نہیں، بلکہ ایک کثیف ابرآلود فضا ہے جس میں نامیاتی مالیکیول افلاک سے من و سلوہ کی طرح برس رہے ہوں گے، ہماری تجربہ گاہ کے تجربات کی پیداوار کے انداز میں۔ تاہم اس جیسے سیارے پر حیات کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ فضا طوفان خیز ہے اور گہرائی میں گرمی بہت زیادہ ہے۔ نامیاتی جسم کو بہت محتاط رہنا پڑے گا کہ کہیں وہ نیچے جا کر جل بھن نہ جائے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ ایسے انتہائی مختلف سیارے پر حیات خارج از امکان نہیں، کارنیل میں میرے رفیق کار ایس سالپیٹر اور میں نے کچھ حساب کتاب لگائے۔ یقیناً ہم کامل طور پر بالکل نہیں جان سکتے کہ کسی ایسی جگہ پر زندگی کیسی ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا طبیعیات و کیمیا کے قوانین میں رہتے ہوئے اس جیسی کوئی دنیا آباد ہونا ممکن ہے۔ ان حالات میں زندہ رہنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بھننے سے قبل ہی تولید کریں اور توقع رکھیں کہ اوپر کی طرف جاتی ہوئی گرم ہوا آپ کی کچھ ایک اولادوں کو فضا کی بالائی اور ٹھنڈی تہوں میں لے جائے گی۔ ایسے نامیاتی اجسام بہت چھوٹے ہو سکتے ہیں، ہم انہیں ڈوبک یا سنکرز کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ تیراک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہائیڈروجن کا کوئی بہت وسیع و عریض غبارہ اپنے اندر سے ہیلیم اور بھاری گیسیں باہر خارج کر کے صرف ہلکی گیسیں اندر رکھ کر آپ کے اندرون کو گرم رکھتے ہوئے تیرتا ہوا اور آپ کے کھانے میں استعمال ہونے والی غذا سے توانائی حاصل کرتے ہوئے۔ عرضی غباروں کے جانے پہچانے غباروں کی طرح کوئی تیراک جتنا نیچے تک جائے، تیرنے کی قوت اسے دوبارہ فضا کے بالائی ٹھنڈے اور محفوظ تر خطوں میں لے جانے کے لیے اتنی ہی طاقتور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی تیراک تکمیل شدہ نامیاتی مالیکیول کھاتا ہو یا کافی حد تک کرۂ ارض پر پودوں کی طرح سورج کی روشنی اور ہوا سے اپنے نامیاتی مالیکیول بنا لیتا ہو۔ ایک نقطے کے مطابق کوئی تیراک جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ فائل بھی ہوگا۔ سالپیٹر اور میں نے کئی کلومیٹر چوڑے تیراک تصور کیے، آج تک معلوم سب سے بڑی ویل مچھلی سے بھی بے انتہا بڑے، شہروں جتنے حجم کے وجود۔ تیراک خود کو ایک دو شاخی جیٹ انجن یا راکٹ کی طرح گیس کے جھکڑوں کے ساتھ سیارے کی فضا میں آگے دھکیل سکتے ہوں گے۔ ہم نے انہیں تاحد نگاہ محیط بہت بڑے سست سے ریوڑوں کی صورت میں تصور کیا، جن کی کھال پر نقوش تو افقی ہیلے کے طور پر ممکنہ مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسے ماحول میں بھی کم از کم ایک اور ماحولیاتی آلہ موجود ہے، شکار۔ شکاری تیز اور نقل و حرکت کے قابل ہیں، وہ تیراکوں کو ان کے نامیاتی مالیکیولز اور خالص ہائیڈروجن کے ذخیرے دونوں وجوہ کی بنا پر کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے غیر ٹھوس ڈوبک ارتقاء کر کے اولین تیراک اور تیراکوں کے درمیان خود ہی آگے دھکیلنے کی صلاحیت کے حامل اولین شکاری بن گئے ہوں۔ شکاریوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ تمام تیراکوں کو کھا جائیں تو خود بھی تباہ ہو جائیں گے۔ طبیعیات اور کیمیا ایسی حیاتی صورتوں کی اجازت دیتی ہیں۔ آرٹ ان کو ایک خاص قسم کا سحر ودیت کرتا ہے، تاہم قدرت ہمارے اندازوں کے مطابق عمل کرنے کی پابند نہیں۔ لیکن اگر ملکی وے کہکشاں میں اربوں آباد دنیائیں موجود ہیں تو شاید چند ایک پر ان ڈوبکوں، تیراکوں اور شکاریوں کی آبادی بھی ہو، جنہیں ہمارے طبیعیاتی و کیمیائی قوانین میں گندھے ہوئے تصورات نے جنم دیا ہے۔ طبیعیات کی نسبت حیاتیات تاریخ سے زیادہ قریب ہے۔ حال کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی جاننا ضروری ہے اور اسے نہایت لطیف تفصیل میں جاننا پڑتا ہے۔ تاریخ کی طرح حیاتیات میں بھی ابھی تک کوئی پیش بین کلیہ موجود نہیں، وجوہ ایک جیسی ہیں، دونوں ہی موضوع ہمارے لیے ابھی تک بہت پیچیدہ ہیں، لیکن ہم دوسری صورتوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں۔ غیر ارضی حیات کی کسی واحد مثال کا مطالعہ
چاہے کتنا ہی عاجزانہ ہو، حیاتیات کو غیر مقامی بنا دے گا۔ ماہرین حیاتیات کو پہلی مرتبہ یہ علم ہوگا کہ حیاتیات کی کیسی کیسی اقسام ممکن ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں اور حیاتیات کی تحقیق اہم ہے، تو ہم اس بات کی یقین دہانی نہیں کرا رہے ہوتے کہ اسے ڈھونڈ لینا بہت آسان ہوگا، بلکہ صرف یہ کہ اس کی تلاش بہت قابل قدر ہے۔ ابھی تک ہم نے صرف ایک چھوٹی سی دنیا پر آواز حیات سنی ہے، لیکن اب بالآخر ہم کائنات کے نغمے میں دوسری آوازوں پر بھی کان دھرنے لگے ہیں۔ حواشی: پینٹ یا پائنٹ 1.5 پاؤ کا ایک پیمانہ ہے۔ ممالیہ حیوانات میں سب سے اونچے درجہ کے حیوانوں میں سے کوئی ایک، جن میں آدمی، بندر، لنگور اور لیمر سب شامل ہیں۔ یہ ثقیف اعظم کی بات ہو رہی ہے۔ زندہ عضویہ اور خلیوں میں وہ مجموعی کیمیائی تبدیلی جس کے ذریعے خوراک زندہ مادہ اولی انزائم میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور پھر جس کے ذریعے انزائم استعمال ہوتا ہے اور ٹوٹ کر توانائی مہیا کرتے ہوئے سادہ تر مرکبات اور فضلے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ میٹابولزم کی تعریف: کھمبی جیسا نامیہ جو دلدلی جگہوں پر گلتی سڑتی لکڑی یا مٹی میں پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھار جاندار پودوں میں بھی۔ سلائم مولڈ: ایک متعدی وائرس سمیات۔ جیٹ انجن کی ایک قسم جو بنیادی طور پر دونوں جانب سے کھلی ہوئی نالی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس نالی میں زوردار دھکیل پیدا کرنے سے ایندھن مسلسل جلتا رہتا ہے۔ اس میں کمپریسر ہوتا ہے اور نہ ٹربائن۔ انجن آگے بڑھتے رہنے کی وجہ سے ایندھن جلنے کے لیے آکسیجن ملتی رہتی ہے۔ ریم جیٹ کی تعریف: باب نمبر 2 ختم ہوا۔